السلام علیکم گائز. اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے. ڈسٹ انفارمیشن کی طرف سے دوبارہ حاضر خدمت ہوں. پہلی گزارش میں نے یہ کی تھی کہ پاکستان میں اس وقت عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں. ہر آدمی ایک دوسرے سے پریشان ہے، بچوں سے بڑوں سے. یعنی حکومتی سطح سے لے کے نیچے تک جو ہے نا وہ سارا کا سارا معاملہ الٹ پلٹ ہے. اور اس کی وجہ میں اور آپ خود ہیں. اس لیے کہ مجھے اتفاق صاحب نے کہا کہ معاشرہ خراب ہے، تو میں نے کہا بھائی معاشرے میں تو میں اور آپ بھی ہیں، لہٰذا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اچھے انداز میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بگڑے تگڑے معاشرے کو جو حالت کفر میں تھا اس کو ایمان والا بنا دیا. تو ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، وہ تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قصوروار کون، تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو 10 سال تک اس کی کمیاں بیشیوں کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اگنور کرتے ہیں ہم کہ یہ بچہ ہے. مگر وہ بچپن میں جیسے کمپل کچھ عرصے کے بعد پیداوار درخت بن جاتی ہے، ایک موٹا جو ہے بہت بڑا تنا بن جاتا ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بہت بڑی بڑی بن جاتی ہیں، اس کے بعد پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ بچہ ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے، تو پھر اس کو اگنور اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بچہ ہے. کبھی ماں فیور کرتی ہے، کبھی دادی فیور کرتی ہے، کبھی نانی جان فیور کرتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے بچے اپنی غلطیوں میں پختہ ہونا شروع ہوتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ 10 سال سے 20 سال کی عمر تک بچہ میٹرک بھی کر لیتا ہے، اپر لیول تک چلا جاتا ہے، یونیورسٹی لیول تک. تو اس میں پھر جو ہے نا وہ بچوں کی غلطیاں نہیں ہوتی بلکہ بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. اسکولوں کے باہر دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا انسانیت کی تعمیر کی جاتی ہے اور علم پڑھایا جاتا ہے. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار لکھے ہوتے ہیں اور اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بچوں کو علم پڑھا رہے ہیں. اور بچے بھی دیکھنے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم علم پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیسا علم سیکھا جا رہا ہے جس کو سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اس کو حاصل کرنے کے بعد بسوں کے کنڈکٹر ڈرائیور کو کرایہ مانگنے کے اوپر مارا جاتا ہے. اور ایک بس کے ڈرائیور کو تو اتنا مارا گیا کہ وہ جو ہے نا موت اور زندگی کے کشمکش میں ہاسپٹل میں پہنچ گیا. ایک نوجوان لڑکے کے اوپر تیزاب پھینکا گیا موبائل اور پیسوں کی وجہ سے. 2 لڑکوں نے موٹر سائیکل کے اوپر اس کے ساتھ کی واردات کی. تو آج یہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں معاشرے میں، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، ماں باپ کی ناقدری، اور باہر جو ہے نا وہ کسی کو کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، یعنی ایک عجیب منظر ہے. یہ آپ کی نظر میں بھی ہوگا، ہر ایک کی نظر میں ہوگا. اب اس کو اس سے ڈسائڈ نہیں ہونا کہ یہ ہو رہا تو کیسے ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفر پہ محنت کی تو وہ بڑے بڑے جو کافر تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اچھے بن گئے، ایمان والے بن گئے، بہت ہی اچھے بن گئے. آج تک ان کی مثال نہیں دی جا سکتی. ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں. بس یہ جو کمیاں بیشیاں ہم سے ہوئی ہیں، بڑوں سے ہوئی ہیں. اب اس کے اندر میں نے جو عرض کیا تھا کہ قصوروار کون ہے، تو معاشرہ قصوروار ہے ان ساری کمیوں بیشیوں کا. والدین ہیں یا اساتذہ کرام ہیں یا مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے پاس بھی تو ہمارا جانا آنا ہوتا ہے. تو علماء کرام کی کا ایک بول جو ہے بہت قیمتی ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ علماء کرام غلط بات کر رہے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے کہ آپس میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. تو کتنے بیانات ہوتے ہیں، جمعہ والے دن تقریریں ہوتی ہیں. تو اس سب کے اندر جو ہے نا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون قصوروار ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے، دوبارہ سے جو کمیاں بیشیاں ختم ہو جائیں، اس کے لیے بہت ہی اچھا انداز اختیار کیا جاتا ہے، میٹھی زبان سے، اچھے انداز سے. تو آپ اپنے کمنٹس کے اندر یہ ضرور جو ہے فرمائیں کہ کیسے اس کو اچھائی کی طرف لایا جا سکتا ہے اس معاشرے کو. تو ابھی تک جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور آئیکن کو پریس کریں. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامان میں رکھے اور ہمارے لیے سب کے لیے دعا فرمائیں. اللہ